فرش اعلیٰ کا سلام چار معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا، وہاں سے جو ثواب حاصل ہو بانی مجلس کے برمدین کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ بانیان مجلس کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس فرش اعلیٰ پر جتنا عزادار موجود ہیں ان سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے توسل وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومنین و مومنات اس در فانی سے در ابدی کی طرف چلے گئے ہیں، میرا اللہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے توسل وسیلہ سے ہمارے وقت کے امام حجت ثانی عشر امام زمانہ علیہ السلام کا اجل ظہور فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا سپاہ مہدی بننے کی سعادت عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا للذکر وسببا للمزید من فضله ودلیلا على الصلاة والسلام على عبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه محبة الحسين وزيارة بقبر الحسين۔ صلوات پڑھیے محمد محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین، تمام حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اور اس گمراہی کے اندھیرے سے بچانے کے لیے ہمیں 14 جیسے روشن اور چاند جیسے چمکتے ہوئے ہادی اور راہبر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود اور سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مجتبی بندوں پر، اللہ کے ان مرتضی بندوں پر جنہوں نے وحشی سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا،
صاحب ایمان سے سلمان بنایا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو جو کریں گے تو انشاءاللہ لذت آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے واشی سے انسان، انسان سے مسلمان، مسلمان سے صاحب ایمان، صاحب ایمان سے سلیمان بنایا۔ بو ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا۔ جملہ بدل کے یوں کہوں کہ گناہگار کو دیکھا تو حر بنا دیا۔ کیا بات۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اعظم رسول اکرم طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وجہ خلقت کائنات نبی، جملے بدل کے یوں کہوں کہ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت سجایا ہے۔ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رسولوں کے سروں پہ تاج رسالت سجایا۔ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سمندر، دریا اور نہروں کو بہایا۔ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا۔ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے بادل، ہوا اور بارش کو برسایا۔ وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی کے یہ جملے ہیں کہ پروردگار عالم خود فرما رہا ہے کہ یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو پوری کائنات نہ بناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تجھے نہ بناتا تو پوری کائنات نہ بناتا۔ وہی پیغمبر مسند علم پر تشریف فرما تھے۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا کہ انی اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین۔ پیغمبر رحمت فرما رہے ہیں کہ جب بھی پروردگار عالم ارادہ کرتا ہے، 9 محرم کو میں نے عزاداری کے فضائل بیان کیے تھے، عزاداری کے کمالات بیان کیے تھے، عزاداری کا ثواب بیان کیا تھا۔ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ 40 کے فضائل ہیں، اس میں 40 کا ثواب بیان کرنے لگا ہوں کہ پیغمبر رحمت بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، بدل کے جملہ یوں کہوں کہ جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے کسی جہنمی کو جنت میں داخل کرنے کا، قذف فی قلبہ محبت الحسین، تو اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ پھر پیغمبر رحمت نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا وزیارت قبر الحسین، جب بھی اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے اس نواسے کی قبر کی زیارت کو ڈال دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اب توجہ کرنی ہے، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ جو آج لوگ ہماری مشی پہ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ آج ہماری عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں، بھیجن جو آج لوگ بدعت کے فتوے دے رہے ہیں، چینلوں پر بیٹھ کر ہمارے اس 40 پر بدعت کے فتوے دے رہے ہیں، میں انہیں جواب دینے لگا ہوں۔ پیغمبر رحمت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حسین جیسی ہستی کا ولادت کا ہونا تھا۔ پیغمبر رحمت نے حسین کو ہاتھوں پہ لیا، پیار کرتے کرتے، بوسہ دیتے دیتے پیغمبر رحمت نے اپنی اہل بیت کو بلایا، اپنے ازدواج کو بلایا، اپنے ازدواج کو بلایا۔ بلانے کے بعد پیغمبر رحمت نے فرمایا، یاد رکھنا جو بھی شخص میرے اس حسین کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم اسے 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ میں بس توجہ کا طالب ہوں اور دعا کا طالب ہوں۔ میں پیغمبر رحمت کہہ رہے کہ جو بھی شخص میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اسے 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے
کرے گا اسی اہل بیت میں سے، انہی ازدواج میں سے۔ جناب عائشہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا یا رسول اللہ عجب ہے، جو بھی حسین کی زیارت کرے گا تو اللہ اسے 7 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت کی آنکھیں اٹھی جناب عائشہ کے چہرے کی طرف، کیا دیکھا کہ اضطراب ہے، حیرانگی ہے۔ پیغمبر رحمت نے تعداد کو بڑھایا، کہا 7 نہیں، جو بھی شخص میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا پروردگار عالم اسے 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ کہ پیغمبر رحمت نے تعداد کو بڑھایا، ادھر سے اضطراب بڑھا۔ پھر جناب عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے نواسے کی زیارت جو کرے اسے 70 حج مقبولہ کا ثواب ہوگا، آپ کی دعا کا طالب ہو۔ پیغمبر رحمت نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر جناب عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ حیرانگی کے آثار نظر آئے۔ پیغمبر رحمت نے کہا اے میری اہل بیت، اے میری ازدواج، یاد رکھنا اور دنیا کو بھی یہ پیغام دے دینا، جو بھی شخص میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا نہ 60 نہ 70 پروردگار عالم اسے 700 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ تعداد بڑھتی گئی۔ پھر جناب عائشہ نے جیسے سوال کیا، پیغمبر رحمت نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، کہا کب تک تم سوال کرتے رہو گے، میں کب تک جواب دیتا رہوں گا؟ کہا یاد رکھنا میری اہل بات، جو بھی شخص میرے اس نواسے کی زیارت کو آئے گا، میرے اس حسین کی زیارت کو کرے گا، جو بھی شخص میرے حسین کی زیارت کو آئے گا، نہ 60 نہ 70 نہ 700 بلکہ پروردگار عالم اسے 7000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر بھی جناب عائشہ نے مضطراب ہو کر حیرانگی میں سوال کر لیا۔ اس وقت پیغمبر رحمت نے پورے جلال میں آ کر اپنی اہل بیت کو بھی کہا، اپنی ازدواج کو بھی کہا یاد رکھنا جو بھی میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا نہ اللہ اسے 7 حج نہ 70 نہ 700 نہ 7000، یاد رکھنا جو بھی بندہ میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا، قدم زمین پر رکھے گا تو اللہ ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے گا، زمین سے قدم اٹھائے گا تو پروردگار عالم اسے ایک عمرے کے برابر ثواب عطا کرے گا، اسے ایک عمرے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق کی محفل سجی ہوئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صحابہ قریب تھے، جعفر جوفی میرے امام کے وہ صحابی ہے جس کے بارے میں علماء یہی لکھتے ہیں کہ ایسا راوی ہے کہ جو بھی حدیث اس سے نقل ہو کے آئے تو وہ مستند حدیث ہوتی ہے۔ 40,000 حدیث ہیں تو ان میں سے جو جعفر جوفی سے منسوب ہیں انہیں صحیح و سند کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے جعفر جوفی سے پوچھا، کہا جعفر جوفی یہ بتاؤ، میں نے پہلے بھی کہا ہے پڑھنا میں نے 40 پر ہے، آپ کی مرضی سنیں یا نہ سنیں، لیکن اس حالات حاضرہ کو دیکھ کر، کیونکہ ادھر سے یزیدیت کے فتنوں کو دیکھ کر بندہ ناچیز نے 40 کی ہی تیاری رکھی ہے، 40 کے ہی فضائل پڑھنے ہیں۔ امام جعفر صادق نے جعفر جوفی سے سوال کیا، کہا جعفر جوفی یہ بتاؤ آپ کے گھر سے لے کر میرے جد حسین کی مزار تک کتنا فاصلہ ہے؟ جعفر جوفی کہتا ہے یا رسول اللہ بعض اور بعض یومن اور بعض یومن، کہا یا رسول اللہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ لگتا ہے، میں آپ کے جد حسین کی زیارت کو پہنچ جاتا ہوں۔ میرے امام نے دوسرا سوال کیا، کہا جعفر جوفی یہ بتاؤ اتزور ہوں کہ تو میرے جد حسین کی زیارت کو جاتا ہے؟ میرے امام نے جیسے سوال کیا
जाफर जोफी कहते हैं नाम जपना रसूलुल्लाह, हाँ मैं जाता हूँ। मेरे इमाम ने अपने सहाबा को मुतवज्जे किया, कहा जाफर जोफी का तुम्हें बताऊं कि परवरदिगार आलम मेरे जब हुसैन के ज़ाहिर को, ज़हरे हुसैनी को, ज़ब्बार को परवरदिगार आलम क्या कमालात अता करता है, क्या फजाइल अता करता है, क्या सवाब अता करता है। मेरे इमाम का ये कहना था, तमाम के तमाम असहाब भी ये कहने लगे जब रसूलुल्लाह इरशाद फरमाए कि परवरदिगार आलम आपके जद हुसैन के ज़ाहिर को क्या कमालात अता करता है, क्या फजाइल अता करता है। मेरे इमाम ने कहा याद रखो, जो भी बंदा मेरे जद हुसैन की ज़ियारत का इरादा करता है, अपना कदम अपने घर से बाहर रखता है, तो परवरदिगार आलम 40,000 मलाइका को हुक्म देता है मेरे अर्श को छोड़ो, उस ज़हरे हुसैनी की हिफाजत को चलो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे मामले का इतना फजाइल नहीं, फजाइल ऐसे बढ़ के और है। मेरे मामले का जैसे ये घर से बाहर निकलता है अपना कदम जमीन पर रखता है। याद रखना हदीसें मुख्तलिफ भी होती हैं, तमाम की तमाम जिसमें है इख्तलाफ हदीसों का होता है। मेरे इमाम ने कहा याद रखो, जैसे ये ज़हर हुसैनी मेरे जद हुसैन की ज़ियारत का कसद करके जैसे ये सफ़र पे चलता है, मेरे इमाम कह रहे हैं जैसे ही ये ज़मीन पर कदम रखता है, जहाँ जहाँ ये कदम रखता है, एक एक कदम पर परवरदिगार आलम एक शहीद के बराबर सवाब अता करता है। फिर मेरे इमाम ने कहा जैसे ही ये ज़ाहिर मेरे जद हुसैन की सवारी हरम हुसैन में पहुंचता है, ज़ियारत करने के बाद, बोसा देने के बाद, जैसे ही ज़ियारत करता है, 2 रकात अबा अब्दुल्लाह पढ़ता है तो आवाज़ कुदरत आती है, ऐ मेरे मलाइका मेरे इस ज़हरे हुसैनी को मेरा सलाम पेश कर दो। अल्लाह सलाम पेश कर रहा है ज़हरे हुसैनी को। मुख्तसर करने लगा हूँ। मेरे इमाम ने कहा फजाइल इतने नहीं है, जैसे ये मेरे हुसैन जात से अपना जिस्म मस करता है, आवाज़ कुदरत आती है, मुनादी निदा देकर कद गफर अल्लाह बेज़ंबिही, ऐ ज़हरे हुसैनी परवरदिगार आलम ने तेरे गुनाहों को इस तरह माफ कर दिया है कि जैसे तू दुनिया में आज आ रहा है, जैसे तू दुनिया में आज आ रहा है। मेरे इमाम ने कहा फकत इतना फजाइल नहीं, ये ज़हरे हुसैनी जैसे ज़ियारत करके अपने घर में पहुंचता है, जैसे ही ये नेक होकर पाक साफ होकर अपने घर में कदम रखता है, 40,000 मलाइका आए थे अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं परवरदिगार आलम हम कहाँ जाएं, वो तो ज़हरे हुसैनी ज़ियारत करने के बाद अब वो घर पहुंच गया है, अब हमारी क्या ड्यूटी है। तो आवाज़ कुदरत आती है, या मलाइकती कि फूबे बाबे अब्दी हल्लेलूनी वक़द्दसूनी वसब्बिहूनी, ऐ मेरे मलाइका मेरे अर्श की तरफ नहीं आना, बल्कि इस ज़हरे हुसैनी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मेरी हम्द बयान करो, मेरी तस्बीह बयान करो, मेरी तकदीस बयान करो, मैं इसका सवाब इसके नामे अमाल में दर्ज कर दूंगा। याद रखो मेरे सहाबा इतना फजाइल नहीं, वो दरवाजे पर खड़े रहते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते रहते हैं, अल्लाह की तकदीस बयान करते रहते हैं, जब तक ये ज़ाहिरे हुसैन कैद हयात में रहता है, जब तक ये ज़हरे हुसैन की सांसें चलती रहती हैं, उस वक्त तक ये मलाइका उस दरवाजे पर खड़े रहते हैं। जब भी मेरे इमाम फरमा रहे हैं, जब ये कैद हयात से चला जाता है, इसकी रूह लिकाए इलाही के लिए परवाज कर जाती है। मैं कैसे कैसे जुमले आपके लिए लेके आऊं कि उसकी रूह वो इस दुनिया से इंतकाल करता है, जैसे ही गुस्ल कफन दफन होता है, वो जो मलाइक आए थे कहते हैं परवरदिगार आलम ऐना नज़हत, हम कहाँ जाएं, वो ज़हरे हुसैनी अब तो दुनिया से भी चला गया है, अब तो वो रहमत कर गया है। परवरदिगार आलम अब हमारे लिए क्या हुक्म है। आवाज़ कुदरत आती है, या मलाइकती कि फूबे कब्रे अब्दी हल्लेलूनी वक़द्दसूनी वसब्बिहूनी, आए मेरे मलाइका मेरे अर्श की तरफ नहीं आना, बल्कि इस ज़हरे हुसैनी की कब्र
میری تسبیح بیان کرو، میری تقدیس بیان کرو، میں اس کا ثواب اس زہر حسینی کے نامہ اعمال میں درج کروں گا۔ مرحمت آل اطہار باواز بلند صلوات۔